ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا آقا تیری گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل سال میں ادارے کے اندر قرآن کریم کی خدمت دینے والے اور مہمانان رسول کی دیکھ ریکھ کرنے والے، کس حد تک اللہ رب العزت نے ان تمام کو کامیابی کے مقام تک پہنچایا ہے، اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ادارہ مدرسہ دارالعلوم محمدیہ حمید نگر جانی بزرگ ایک دینی اصلاحی تربیتی ادارہ ہے، جس کی بنیاد بزرگان دین نے 11 جمادی الاول 1428 ہجری مطابق 28 مئی 2007 کو اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی، اور اپنے اس ابتدائی مرحلے سے آج تک دینی تعلیمی تبلیغی خدمات کے اندر یہ رواں دوا ہے۔ اس ادارے میں آج الحمدللہ مقامی و بیرونی طلبہ و طالبات 412 ہیں، جو مکمل دل جمعی کے ساتھ تعلیمی مشغلے کے اندر مصروف ہیں۔ ادارے کا تعلیمی سال 7 شوال المکرم سے شروع ہو کر 20 شعبان المعظم کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے تحت چند اہم شعبے ہیں جو سرگرم عمل ہیں۔ نمبر 1 شعبہ تحفیظ القرآن درجہ حفظ۔ اس شعبے میں اس سال الحمدللہ 5 بچے جو ہم سب کے سامنے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا، اور میں اپنے محدود علم کے مطابق یہ ایک خوشخبری کے طور پر یہ بھی بتلاتا چلوں کہ اس ادارے کے جو محتمم ہم سب کے سفینہ علم کے ملاح حضرت مولانا مفتی مبین احمد صاحب حمیدی دامت برکاتہ، اللہ رب العزت نے اس بستی کے اندر ان کو یہ شرف مرحمت فرمایا ہے، اپنا خاص فضل فرمایا ہے کہ ان کی جو اکلوتی بیٹی ہے، ان 5 بچوں کے علاوہ اس بچی نے عزم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی مرحمت فرمائی، اور آج دن کی جو مستورات کی مجلس تھی، اس مجلس کے اندر اس کے بھی سر کے اوپر خمار فضیلت اڑائی گئی ہے، اور اس نے بھی 30 پاروں کو اس گاؤں کے اندر پہلی مرتبہ یہ مثال بنی ہے کہ ایک بچی نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بہرحال یہ جو شعبہ حفظ ہے، اس میں اس سال اس بچی کے علاوہ 5 بچے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور اس میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ طالب علم 2 سال میں مکمل حفظ قرآن کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ جس بچے نے، اور اللہ رب العزت نے اس کوشش کے اندر بہت مرتبہ کامیابی بھی مرحمت فرمائی ہے الحمدللہ، کہ حافظ قرآن جو بچہ ہوا ہے وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دے۔ بارہا اللہ رب العزت نے اس مرحلے کے اندر بھی کامیابی سے نوازا ہے۔ نمبر 2 شعبہ ناظرہ۔ قرآن کریم تجوید و قرآت کے تمام اصولوں کی جو اس مرحلے کے اندر ضرورت ہے، ان کی رعایت کرتے ہوئے طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس شعبے میں خاص طور پر طالب علم کو نورانی قاعدہ
جو ہردوئی والے کے نام سے اس وقت مشہور ہے، وہ اس انداز سے پڑھایا جاتا ہے کہ طالب علم کو الگ سے تجوید و قرات کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ نمبر 3 شعبہ عربی و فارسی۔ یہ جو رواں سال ہے اس میں بہت سی عمارت کی کمیوں اور بہت ضرورت کے اعتبار سے تعمیر کے ناکافی ہونے کی بنیاد پر اس سال نہیں رہا تھا، لیکن انشاءاللہ عید کے بعد یہ فارسی اور عربی کا جو درجہ ہے اس کو قائم کیا جائے گا۔ نمبر 4 شعبہ دینیات۔ یہ طلباء کے اندر دینی بیداری، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو عملی مشق کی شکل میں اور جو بنیادی دین کی باتیں ہیں اس کو اس کے اندر مہارت اور تربیتی انداز میں ان کو سکھلایا جاتا ہے۔ نمبر 5 شعبہ پرائمری۔ نرسری سے لے کر ابتدا سے لے کر کے 5ویں درجے تک تعلیم کا نظم ہے، اور یہ جو درجہ نرسری سے 5ویں تک کا ہے اس کے اندر میں خصوصیت یہ بتلا دوں، ہمارے ان علاقوں کے اندر عام طور پر جو بازار اور مارکیٹ میں کتابیں دستیاب ہیں تو ان کے اندر ہندی اور انگریزی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا رنگ نہیں چڑھا ہوا۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے مدیر حضرت مولانا مفتی مبین احمد صاحب دامت برکاتہم ہر پل اور ہر دم، اور یہ حقیقت کی بات یہ ہے کہ حضرت کی گہری نگاہ، حضرت شیخ محترم کی اور آپ کی مکمل تربیت کے بنیاد پر یہ سب کچھ ہم سب کو ملا ہے کہ ہم سر جوڑ کر کے بیٹھے اور حضرت محترم صاحب کو اللہ رب العزت نے راہ دکھائی، بھٹکل گئے اور وہاں جا کر کے یہ نظام لے کر کے آئے کہ جس کے اندر لکھا ہوا انگلش ہوگا لیکن اس کے اندر غیر محسوس طریقے پر دین کی بنیادی باتیں اس بچے کے اندر پیوست ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ایک عرصے سے اس کی تلاش تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس تلاش کے اندر بہت حد تک کامیابی دی۔ تو یہ جو درجہ نرسری سے 5ویں تک کا نظام ہے اس کے اندر جو انگلش کی کتابیں ہیں اس کے اندر بچہ پڑھے گا، لیکن اس سے للہیت بھی اس کے اندر پیدا ہوگی، محب رسول بھی اس کے اندر پیوست ہوگی، اسلامی بنیادی جو عبارتیں ہیں اور نظریات اور عقائد ہیں وہ بھی اس بچے کے اندر سمٹتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6 شعبہ تعلیم بالغان، اور یہ وہ شعبہ ہے جو بچے باضابطہ مدرسوں سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے لیے الگ سے ایک پارٹ ٹائم فارغ اوقات کے اندر، خارجی اوقات کے اندر، اور جس میں مدرسے کے کچھ اساتذہ اور خود ہمارے حضرت محترم صاحب بنفس نفیس اس کے اندر شرکت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 7 شعبہ مومنات، یہ بچیوں کا 3 سالہ کورس ہے جس میں لڑکیوں کو جدید معاشرے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سلائی، بنائی، پینٹنگ، کھانا بنانا، گھر کی صفائی ستھرائی، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی گزارنے کا ایک طرز اور ڈھنگ بتلایا ہے، اس کے اعتبار سے یہ سب کچھ ان بچیوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ شعبہ مومنات، یہاں ہاسٹل کا باقاعدہ کوئی نظم نہیں ہے، بچیاں آتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں، پردے کے دائرے کے اندر رہ کر کے یہ سارے کا سارا نظم رہتا ہے۔ نمبر 8 شعبہ بنیادی تعلیمات، جس کے اندر اسکول کالج کے اساتذہ و طلبہ، اور کوشش یہ ہے کسی حد تک کامیابی اللہ رب العزت نے دی ہے اور ہم اس کے اس مقدس گھر کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ بھرپور ہمیں اس کے اندر کامیابی مرحمت فرمائے۔ یہ جو شعبہ بنیادی تعلیمات ہے اس میں اسکول کالج کے اساتذہ و طلبہ اور ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا مختصر نصاب ہے جس کی مستقل مسلسل کوشش جاری ہے، اور یہ بہت لمبا چوڑا نظام نہیں ہے، صرف 40 دن کا نظام ہے۔ اس کے اندر اس سال ہمارے مدرسے میں جو بچیاں زیر تعلیم ہیں انہوں نے اپنے کورس کو سنبھالتے ہوئے
اس کے علاوہ اس شعبے سے جڑ کر کے 19 بچیاں ہیں جنہوں نے الحمدللہ سند امتیاز بھی حاصل کیا ہے، اور وہ دن والی جو مجلس تھی وہ تقسیم بھی کر دی گئی ان کے اندر۔ نمبر 9 شعبہ دارالشفا، دوا خانے کا مستقل مدرسے کی چہار دیواری کے اندر تو نصب نہیں ہے، لیکن مدرسے سے جڑا ہوا ایک ہاسپٹل ہے، اس کے اندر باقاعدہ ماہر ڈاکٹر کی نگرانی کے اندر طلباء کا علاج کرایا جاتا ہے۔ آپ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے اور اللہ سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے خود بھی تعلیم سے آراستہ ہو، اور اپنے متعلقین، رشتہ داروں، چھوٹے بچوں، بڑوں کو تعلیم دلانے کے لیے اس مدرسے سے اگر ہو سکے یا جہاں سے بھی آسانی کے ساتھ ہو سکے اپنے آپ کو اس نظام سے بالکل بھی غافل نہ رکھیں۔ ان تمام شعبوں کے لیے قابل اور باصلاحیت 24 اساتذہ اور 3 ملازمین دن رات محنت و مشقت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ الحمدللہ مدرسہ ہادہ کی موجودہ عمارت 13 کمروں پر مشتمل تھی، اور یہ عمارت طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے اعتبار سے انتہائی ناکافی تھی، لیکن الحمدللہ اسی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے ادارے کی مجلس عاملہ نے یہ مشورہ کیا کہ مدرسے کے دامن میں جو جگہ ہے اس کے اندر ایک جدید عمارت تعمیر کرائی جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو خاکہ ہے وہ 3 منزلہ عمارت کا ہے، اور یہ صدر دروازے میں جیسے داخل ہوتے ہیں بائیں جانب 45 کمروں پر مشتمل 3 منزلہ عمارت ہے، جس کی ایک منزل کسی حد تک اللہ رب العزت نے اس کا کام کرایا ہے، اور بہت حد تک اس کی ضرورتوں کا نظام باقی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اور عمارت کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت باقی ہے اللہ خاص فضل و کرم سے ان کو پورا فرمائے۔ تو مدرسہ ہادہ میں تمام شعبوں کے لیے یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے، داخلے 7 شوال المکرم سے شروع ہوتے ہیں، اور 7 شوال المکرم سے شروع ہو کر تقریباً شوال کے اخیر میں یہ نظام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے اس مدرسے کا رخ کیا جا سکتا ہے، اور اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عصری تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے اپنا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ اب میں اس رپورٹ کی تکمیل کے بعد 5 یا 7 منٹ کے لیے